الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جو ہے سورۃ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 29 اور 30 میں خرچ میں میانہ روی یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مال اتنا بھی زیادہ خرچ نہ کرے کہ انسان بھکاری بن جائے یا اتنا بھی کنجوس نہ رہے جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو۔ اسی کا ایک حصہ ہے صحیحین یعنی ابو بخاری و مسلم کی روایت میں ابو زیناد عبداللہ ابن ذکوان کی اعرج سے اور ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے، مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید من معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس کے اندر جو ہے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخیل اور خرچ کرنے والوں کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کے دو جبے پہن رکھے ہو جو سینے سے لے کر گلے تک ہو۔ خرچ کرنے والا جب بھی خرچ کرتا ہے تو جبہ کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی خرچ کرنے والے کی جو ہے اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے پاؤں کے انگلیوں تک چھپا لیتا ہے، یعنی وہ جبہ جو ہے اپنے خوشی کی وجہ سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے اور اس کے قدموں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ اور بخیل کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے جبہ اس کا جو ہے حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے، یعنی اس کا جبہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے ہلنے نہیں پاتا، اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے مگر وہ ڈھیلا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو انسان مال خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اس کی مثال دی اللہ کے نبی نے، اور جو مال بخیلی سے بچا کر رکھتا ہے اس کا مال جو ہے سمٹ جاتا ہے، یعنی ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس حدیث کے ہیں جسے امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں بیان فرما ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور طریق معاویہ بن ابو سعید بن یسار سے اور ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ ہر دن جس میں بندے کی صبح ہوتی ہے اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان میں سے یہ کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کو ہلاک اور برباد کر دے۔ یعنی یہ بددعا ہے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مال خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں برکت کرتا ہے، اور جو بخیلی کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کے لیے جو ہے بربادی کی بددعا کی ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ سے ایک اور مرفوع روایت بیان کیا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد اللہ الا رفع اللہ۔ صدقے میں مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور بندہ کسی سے لڑائی جھگڑے ہو جائے اس میں جو ہے سامنے والے کو معاف کر دینا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے تو اللہ تعالیٰ اس سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو انسان اللہ کے سامنے نرمی اختیار کرے، سامنے والا جو ہے اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا کر دیتا ہے۔ ابو کثیر کی عبداللہ بن عمر سے مروی مرفوع روایت میں ہے، ایاکم والشح فإنہ اہلک من کان قبلکم امرهم بالخطیئۃ فخطئوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالفجور ففجروا۔ اپنے آپ کو حرص سے بچاؤ، یعنی لچاپن کرنے سے بچاؤ، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یعنی مال کی جو ہے حرص، لچاپن جو ہے کئی قوموں کو برباد کی ہے۔ انہیں خطۂ رحمی کا حکم دیا تو انہیں خطۂ رحمی کر لی۔ جو مال کی حرص میں انسان جو ہے رشتہ داری کو تک بھول جاتا ہے، اس سے جو ہے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس نے انہیں بخیل یعنی بخلی کا حکم دیا تو انہوں نے بخل کیا، اور اس نے انہیں بدی کا حکم دیا تو انہوں نے بدی بھی شروع کر دی۔ انسان جو ہے مال کے پیچھے اگر چمٹ کر لگ جائے تو تمام برائیاں کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ رشتہ داری کو بھول جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے
اور جس کی روزی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. یہ مالک ہے جو روزی اور روٹی کا، وہ جسے چاہتا ہے مالدار، جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف وہی رزاق ہے، جو ہے تمام خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہی رزق تنگ کرنے والا اور وہی اسے کشادہ کرنے والا ہے. یعنی انسان جتنا بھی چاہے مالدار بن جائے نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی انسان اتنا خرچ کر کے غریب بن جائے تو اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا کچھ بھی ہونے والا نہیں. وہ اپنے مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر جسے چاہے مالدار غنی کر دے، جسے چاہے فقیر و بھکاری بنا دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے بڑا خبردار ہے. انسان کو جو ہے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مال جسے دینے کے بعد جو ہے اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو دیتا ہے. اور جسے مال کی جو ہے کوئی قدر نہیں ہوگی، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے دیتا بھی نہیں ہے. اور ان کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ کی تمام چیزوں کی خبر ہے. وہ اس بات سے خوب باخبر اور اچھی طرح دیکھنے والا ہے دولت کا مستحق کون ہے، یعنی دولت کون صحیح استعمال کرے گا، اور فخر کا مستحق کون ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فخر میں رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجبوری میں رکھے گا. بعض لوگوں کو تو دولت محض مہلت کے طور پر دی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دے کر اسے آزمائش میں ڈالتا ہے یہ کیا کرتا ہے، اور بعض کو فقیر بنا کر سزا کے طور پر جو ہے ان کو جو ہے زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ طریقہ سکھاتا ہے. ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے جو پسند ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتا ہے، جسے نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا. لیکن مال بھی ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ایک مجبوری میں ڈالتا ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ مال دے کر آزمائش میں نہ ڈالے، اور بیکاری بنا کر اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہم بنائے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ بچائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ ہمارے ایمان کے ساتھ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت